ہماری باتیں ہمارے اپنے اوپر بھی اثر کرتی ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ کبھی کوئی رونے والی بات کرنے لگے نا، آپ کے حاشیہ خیال میں کوئی دکھ ہو، بڑی کسک والی بات، درد والی، آپ جب وہ کرنے لگتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے آپ رو پڑتے ہیں۔ آپ کسی کو اپنی والدہ کا دنیا سے جانے کا قصہ بتانے لگے تو بات کرنے سے پہلے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ پر اثر کر رہی ہے۔ آپ کسی کو کوئی ہنسنے والی بات بتانے لگے ہیں، کوئی یاد آ گئی ہے بات، تو بات ہوتی نہیں، اتنی ہنسی آتی۔ ایسا نہیں کہ آپ کی بات صرف دوسرے پر اثر کرتی ہے، آپ کی بات آپ کے اپنے اوپر بھی اثر کرتی ہے۔ یہ جو سارا دن لوگ شکوے کرتے ہیں نا، فلانا نہیں ٹھیک، فلانا نہیں ٹھیک، فلانا نہیں ٹھیک، مولوی نہیں ٹھیک، پیر نہیں ٹھیک، پولیس نہیں ٹھیک، فلانا ادارہ غلط ہو گیا، فلاں خراب ہو گیا، یہ بیچارے نا پھر اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ان کا مزاج منفی ہو جاتا ہے، ان کے اپنے اوپر وہ بات اثر کر جاتی ہے، انہیں کوئی بندہ اچھا لگتا ہی نہیں، سارے لوگ برے لگتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں، چھوڑو جی آج جس کے پاس پیسہ ہو سارا اسی کا ہے، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ خود بھی بیچارے پھر اس چنگل کا شکار ہو جاتے ہیں، سب کچھ پیسوں کو سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ ہماری اپنی گفتگو بھی ہمارے اوپر اثر کرتی ہے، اس لیے کہا گیا اگر زیادہ بولو گے، فضول بولو گے، بے موقع بولو گے تو دل سخت ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ بولتے ہیں اور وہ تعریف کرتے ہیں اور تعریفیں جھوٹی کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ فضول کرتے ہیں، یعنی سامنے والے نے کہا نہیں تو میری خوشامد کر، بلا وجہ شروع کر دی، یہ ہمارے فلانے صاحب ہوتے ہیں، ان کی کیا بات ہے، ان کی بڑی شان ہے، بڑی خدمات ہے، انہوں نے آپ سے کہا ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ خوشامد کر رہے ہیں۔ کیوں آپ اپنے دل کو سخت کرتے؟ یہ چیزیں بندے کی طبیعت کو سخت کر دیتی، قیمتی ترین جملے آپ ضائع کر رہے ہیں کسی کی خوشامد کر کے، پھر کچھ نہ ملے تو اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ جو خود سے کی جائے وہ تعریف ہوتی نہیں، تعریف ہوتی وہ ہے ہمیشہ جو دوسرے کریں۔ جو خود سے آپ کر رہے ہیں وہ تو خود پسندی ہے، تو آپ کو غلط فہمی ہو گئی، آپ بڑی چیز ہے، خود بتا رہے ہیں آپ کو بتانا پڑ گیا ہے۔ اور جناب وہاں سے چوک سے جس سے مرضی میرا نام پوچھ لینا، بھئی ہمیں کیا مصیبت بنی ہے پوچھنے کی، سارا زمانہ مجھے جانتا ہے، بھئی کوئی ضرورت نہیں جی کسی سے پوچھ لے میں بڑا اچھا آدمی ہوں، بھئی ہم کیوں تفتیش کریں، ہمیں کیا ضرورت، آپ اچھے ہیں تو پتہ چل جائے گا، تھوڑی دیر صحبت ہوگی آپ سے تو ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح کی بولیاں معاشرے میں عام ہوتی ہیں، ان بولیوں کے اثرات آج بھی پیدل خبریں حقیقی خبروں سے زیادہ مشہور ہوتی ہیں۔ جو قومی سطح کے میڈیا پہ خبر آتی ہے اس سے زیادہ وہ خبر بریک ہوتی ہے جو کسی جگہ نہیں ہوتی، اور کاٹ چھانٹ کے جملے، کبھی میرا کبھی کسی کا، اپنی مرضی کا، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، لوگ ایسی خبروں کو معروف کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں نے بڑا تلاش کیا ہے کہ مجھے وہ مفتی مل جائے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، مجھے کوئی نہیں ملا، لیکن مسئلہ شاید ہی سینکڑوں لوگوں نے پوچھا ہو آج تک۔ ایسے ہی ہے حضرات، پوچھتے ہیں نا، آج بھی کسی نے پوچھا، حضرت کہہ رہے ہیں آج بھی کسی نے پوچھا ہے کہ آج عمرہ، حالانکہ کہیں نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ ایک وہ مسئلہ ہے 32 روپے حق مہر والا، وہ بھی کوئی پتہ نہیں کس نے بیان کیا۔ اسی طرح کے بہت سارے مسئلے، یہ چاند سورج گرہن ہو جائے تو درجنوں لوگ ٹیلی فون کریں گے کہ وہ جو خاتون اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت ہے، امید سے اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں، حالانکہ کچھ بھی ایسا نہیں۔ پیدل خبریں اور جو چیزیں غلط معروف ہو گئی ہیں وہ ہماری گفتگو کی وجہ سے ہوئی ہیں، وہ نہ کتابوں میں ہیں، نہ کسی خبر رساں ایجنسی نے شائع کی ہیں، وہ ہم خود سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ معروف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے نا، بولنا تو ہے نا، تو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دل سخت ہوتے ہیں، جس سے غیبتیں عام ہوتی ہیں، نفرتیں عام ہوتی ہیں، معاشرے میں بلا وجہ فساد ہوتا ہے۔
تو کیوں نہ ایک ایسا کام کریں جس سے دل بھی ٹھنڈا رہے، طبیعت بھی سکون میں رہے، ذہن کو اللہ تعالیٰ قرار عطا کرے، انشراح صدر بھی نصیب ہو، انسان کی فکر رسا رہے، اندیشوں سے بچے، الجھنوں سے بچے، فکری تضاد سے بچے، ذہنی انتشار سے بچے۔ تو بولے، کھل کے بولے، سارا دن بولے، پر کسی اور کی بات نہ کرے، صرف مدینے والے محبوب کی بات کرے، صبح و شام حضور کا ذکر پاک کرے۔ اور قرآن مجید دیکھیے کیا کہتا ہے، رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت جبریل امین سے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ بھلا کیسے بلند کیا اللہ نے؟ تو عرض گزار ہوئے، رب فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا نا آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کے زمانے میں کوئی بھی ذرائع ابلاغ کے یہ ذریعے نہیں تھے۔ آج تو پرنٹ ہوتی ہیں نا چیزیں اور کتابیں چھپتی ہیں، اور پھر اب جو ہمارے پاس ذرائع ہیں یہ تو بہت فاسٹ ہیں، بہت نئے ہیں۔ صحابہ کے دور میں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پتہ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے ذکر رسول چھیڑتے تھے، وہ جہاں بیٹھتے تھے خلق عظیم کی بات کرتے تھے، وہ جہاں بیٹھتے تھے رسول رحمت علیہ السلام کی بتائی ہوئی صلہ رحمی کی بات کرتے تھے، وہ جہاں بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ستھرے اور عدل والے نظام کی بات کرتے تھے، وہ جہاں بیٹھتے تھے حضور کی خوشبو کی بات کرتے تھے۔ تو باتیں معاشرے میں عام ہو گئی، لوگوں تک پہنچنے لگ گئی، شدید ترین پراپیگنڈا کفر کا، لیکن اس کے باوجود ستھرا ہوا دین لوگوں تک پہنچنے لگا، اس لیے کہ پھر انہوں نے اپنی زبانیں باقی سارے کاموں سے روک لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا تو مکے میں خبر پھیل گئی، کیونکہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی کام کرتا ہے تو خبر بریک ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا نام بڑے تاجروں میں تھا۔ اب خبر بریک ہوئی کہ جناب آپ نے سنا ہے کہ ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے، تو تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں، اسی طرح کا ان کا حلقہ احباب ہوتا ہے۔ تو 5-6 تاجر تصدیق کرنے گئے خبر کی، چونکہ ایک سمجھدار، سیانے، مالدار، زیرک اور مدبر آدمی نے کلمہ پڑھا تھا، باقاعدہ خبر تھی لوگوں کی۔ تو 5-6 لوگ تصدیق کرنے گئے۔ نام بتاؤں آپ کو ان لوگوں کے؟ ہاں نانی کی آپ نے ناراض سے لگتے ہیں، ان کے نام بتاؤں جو تصدیق کرنے گئے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس کو علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے۔ یہ بڑے بڑے تاجر تصدیق کرنے گئے، جا کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھتے ہم نے سنا آپ مسلمان ہو گئے۔ تو حضور کی بات تھی نا، وہ شادی کر کے تو بتائی نہیں جا سکتی تھی۔ حضرت صدیق نے فرمایا بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں۔ پھر وہ چھڑا ذکر حضور کے خلق عظیم کا، پھر وہ چھڑی بات غلاموں کے حقوق کی، پھر وہ چھڑی بات والدین کے آداب جو کریم بیان کرتے ہیں، پھر وہ چھڑی بات چھوٹے بڑے بوڑھے امیر غریب کے بھائی بھائی ہونے کی، گورے کالے کے برابر ہونے کی۔ وہ اس رنگ میں چھڑی، اس انداز میں چھڑی، اس حسن میں چھڑی کہ وہ جو تصدیق کرنے گئے تھے نا، ان سب نے بھی کہا چل پھر ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھ لیں۔